فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، ولیکن حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولا کے حضرت پر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگو، آج کی اس خوبصورت بزم جو حضور امام عالی مقام سید الشہداء سبط رسول نواسہ رسول جگر گوشائے مولائے علی المرتضیٰ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجسم تصویر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں صرف 13 منٹ ہیں، 15 منٹ پہ میں حضور قبلہ شاہ صاحب کو دعوت سخن دے دوں گا، تو میں صرف ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وحب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت۔ اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں ڈالو، اور دوسرے نمبر پر میرے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں ڈالو۔ جس دل میں محبت اہل بیت ہوگی، یقیناً وہ دل جو ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم میں 2 بھاری بھرکم اور ثقیل چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی تمہاری زندگی میں پریشانی نہیں آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسرا میرے اہل بیت ہے۔ میں چھوٹی سی بات آپ سب سے، کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا کوئی بیٹا ہو، بچہ ہو، کوئی بھتیجا ہو، بھانجا ہو، بھائی ہو، اور اس نے کوئی جرم بھی نہ کیا ہو۔ میں ایک عام سوال، جرم بھی نہ کیا ہو، سوچئے گا ذرا، اور کوئی ہمارا اپنا ہی اٹھ کے اس کو 1-2 تھپڑ لگا دے، ہمیں تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ہم ہو سکتا ہے اس سگے بھائی کو بھی سنا دیں۔ یار سوچیں تو صحیح، سوچیں ذرا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گنبد خضرا میں تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ کے نواسے کو جب کربلا میں شہید کیا گیا، آپ کے خاندان کو جو ہے جب ان کے
جسموں پر، مقدس جسموں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گار رہے ہوں، رسول اللہ کو اس کی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں آپ سب سے ایک ہی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں کہتا ہے نا کہ میں آل رسول، اس کو نہیں دیکھنا، رسول اللہ کی نسبت کو دیکھنا، اس کا احترام کرے۔ رسول پاک نے کیا فرمایا کہ اگر تم میری اہل بیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں مولا حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ ہم حسین پاک کی آل سے محبت کریں۔ قبلہ شاہ صاحب حسین پاک کی آل ہے، قبلہ شاہ صاحب حسین پاک کی آل ہیں، اور ہم آل سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرتے ہیں، اور گج وج کے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہاں بتانا ہے تو رسول اللہ کو بتائیں۔ بڑی خوبصورت بات، آخری بات کر کے میں شاہ صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ حضرت ابن سعد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ طبقات ابن سعد میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی مقام ایک جنازے میں، ایک خاتون کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے۔ امام جو ہیں وہ تھک گئے، تھوڑے سے آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ امام تشریف فرما ہے، تو آپ نے جلدی سے اپنی چادر لی اور امام کے جوتوں پر گرد پڑی تھی اس کو صاف کرنے لگے اپنی چادر کے ساتھ۔ حضرت امام نے جب دیکھا نا کہ حضرت ابو ہریرہ حدیث کا سب سے بڑا عالم، حدیث کا سب سے بڑا محدث، جس نے سب سے زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی ہیں، وہ میرے جوتوں کی گرد صاف کر رہا ہے، تو حضرت امام فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ وانت تفعل، اے حضرت ابو ہریرہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دعانی مجھے چھوڑ دیجئے، دعانی مجھے چھوڑ دیجئے آقا، اگر ان لوگوں کو اس عظمت کا، اس احترام کا، آپ کی جو عظمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، ان لوگوں کو پتہ چل جائے، خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، لوگ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھریں، لوگ اپنے آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھریں، ہم اور کچھ نہیں تو اپنے دلوں میں ان کو ضرور اٹھائے پھریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی محبت جو ہے اہل بیت سے قبول کرے، اور ہمارے دلوں میں کل ہمارا خاتمہ جو ہے وہ امام